جلیلہ سے اسی مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ احباب گرامی کے گھر آج 10 رمضان مبارک اور بعض سیرت نگاروں کے قول کے مطابق آج کا دن مخدومہ کائنات محبوبہ محبوب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احباب گرامی کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ پاک نے حضور کی نسبت سے یہ شرف بخشا، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سے مومنوں کی روحانی مائیں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں سب سے پہلا جس ہستی کو شرف ملا، حضور کی شرف زوجیت علیہ السلام سے جن کو نوازا گیا، وہ ام المومنین محبوبہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل ہی بڑی سلیقہ شعار اور بڑی پاک باز جو ہے خاتون کے طور پر اور ایک تاجرہ خاتون کے طور پر معروف تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف نسبت سے قبل ہی اہل مکہ ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے نکاح مبارک سے قبل ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح ابو حالہ سے اور دوسرا نکاح عتیق نامی شخص سے۔ ابو حالہ سے حالہ اور ہند پیدا ہوئے اور عتیق سے ہند پیدا ہوئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے ساتھ کیا اسباب پیدا ہوئے کہ چونکہ وہ معروف تاجرہ تھیں، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ملک شام کی طرف جو قریش اپنا مال تجارت لے کر جاتے تھے، ان میں تمام قریشیوں کے مقابلے میں اکیلا ہی سب ایک قریشی ایک طرف ہوتے، ان کا سامان تجارت، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت ان کے برابر اونٹوں سے، یعنی مال تجارت سے اونٹ لدے ہوتے تھے۔ اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعض لوگوں کو جو ہے اپنا مال تجارت دے کر بیچتیں، اور بات کو متعارفت کے طور پر بھی بیچتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شہرت، صداقت اور امانت کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی مکہ میں مشہور تھی، اس بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو اپنی تجارت کا مال لینے کے اعتبار سے پیغام دیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ ساتھ کر دیا، اور میسرہ کو نصیحت کی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ہر بات میں اطاعت کرنا اور ان سے روگردانی نہ کرنا۔ میسرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے ساتھ رہا۔ رستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر جو ہے ایک راہب نستورہ نامی کی عبادت گاہ تھی، وہاں قریب ایک درخت، اس عبادت گاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آرام فرما ہوئے۔ نستورہ جو راہب تھا وہ نکلا، اس نے غور سے دیکھا، میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قریش مکہ میں سے ہیں۔ کہا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ کہا ہاں وہ سرخی ان کی آنکھوں سے نہیں جاتی۔ کہا وہ راہب کہنے لگا، نستورہ راہب کہنے لگا یقیناً یہ وہی ہیں، یقیناً یہ وہی ہیں جن کی بشارت اللہ پاک نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ یہ نبی آخر الزماں ہوں گے۔ اور
کاش میں وہ وقت پاؤں کہ جب یہ اپنا اعلان نبوت فرمائیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جو ہے بیدار ہوئے تو نصورہ راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، کہا میں نے باقی نشانیاں تو آپ کی دیکھ لیں کہ ابر بھی آپ پر سایہ کرتا ہے، فرشتے بھی آپ پر سایہ کرتے ہیں، اور یہ دو فرشتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر سایہ فکن ہونا، یہ تو میسرہ نے بھی ملاحظہ کیا، دیکھا۔ کہا صرف ایک نشانی باقی ہے، اگر آپ کرم کریں اپنی قمیض مبارک اٹھائیں، میں آپ کی دوش مبارک پر ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی مہر نبوت کے وہ نستورہ راہ بوسے لینے لگا، کہنے لگا یقیناً اللہ کی قسم یہی نبی آخر الزمان ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن کا انتخاب کیا ہے۔ کاش میں وہ وقت پاؤں کہ جب یہ اپنا اعلان نبوت فرمائے۔ میسرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ تھا، جو خدیجہ کبریٰ کا غلام تھا۔ بصرہ کے مقام پر بازاروں میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تجارت کے لیے پہنچے، اس سال ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنا نفع ہوا کہ اتنا نفع کبھی نہیں ہوتا۔ اور اس دورانی میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ ایک شخص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کے ساتھ ایک شخص کا اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا اے محمد تم قسم اٹھاؤ لات و عزیٰ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو لات و عزیٰ کی کبھی قسم نہیں کھاؤں گا، میں تو ان کے قریب سے گزرتا ہوں تو میں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی تو قسم کیا کھاؤں گا۔ اس نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا میسرہ یہ یاد رکھو یہی نبی آخر الزمان ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ نبی برحق ہیں، کاش وہ وقت مل جائے کہ وہ یہ اعلان نبوت فرمائیں۔ اب میسرہ یہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شان و عظمت کے حوالے سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ وہاں سے واپسی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نور زہران کے مقام پر اس نے کہا، میسرہ نے کہا، یعنی وہاں تک بھی وہ سایہ فرشتوں کا سایہ فکن ہونا، فرشتوں کا سایہ کرنا میسرہ بھی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میری ایک درخواست کو قبول کریں تو آپ حضرت خدیجہ کے بعد مجھ سے پہلے پہنچ جائیں اور مال تجارت میں ہونے والے نفع کی خبر دیں۔ حضور نے درخواست کو قبول فرمایا۔ ادھر جب مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بعض سہیلیوں کے ساتھ اپنے مکان کے بالا خانے پر یعنی دوسری منزل پر جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، اور دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات پر سایہ کیے ہوئے تھے، یعنی چونکہ دوپہر کا وقت تھا، نصف النہار کا وقت تھا، تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کی سہیلیوں میں نفیسہ نامی ایک آپ کی سہیلی ہے، اس نے بھی اس کو دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرما ہوئے تو آپ نے سارے معاملات جو ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کو بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ بڑی خوش ہوئیں اور عرض کیا کہ اگر آپ میری درخواست کو قبول فرمائیں تو آپ جو ہے میسرہ کے پاس پہنچیں اور اس کو بھی میرے پاس لے کر آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کو قبول فرمایا۔ اس میں حکمت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی یہ تھی کہ یہ جو فرشتے سایہ کر رہے ہیں میں یہ دیکھوں کہ یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر سایہ کر رہے ہیں یا ایسے اتفاقی امر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب واپس ہوئے تو حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دیکھا کہ واقعی فرشتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر ہی یعنی سایہ کر رہے تھے۔ یہ صورت احوال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ نے کافی مال پیش کیا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے چونکہ صادق اور امین مشہور تھے، اور ادھر سفر کی برکات، سفر کے معاملات جب میسرہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ کے سامنے پیش کیے تو میسرہ کے دل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی بڑی قدر و منزلت پیدا ہو چکی تھی، اور حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہو چکی۔ اور اس سے قبل جب ان کے دوسرے خامند عتیق جو ہے فوت ہوئے تو شرفائے قریش میں سے بہت سارے لوگوں نے پیغام نکاح دیا،
مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے قبول نہیں کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان معاملات کو دیکھ کر اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو پیغام نکاح دیا، تو اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی ذات نے قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور اپنے دوسرے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور چند لوگوں کے ساتھ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان پر تشریف فرما ہوئے۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے وہ بھی موجود تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا چچا عمر بن اسد وہ بھی موجود تھا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کا نکاح ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی طرف سے ایک قول کے مطابق جو مشہور عام لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا، اور دوسری ایک روایت ہے جس کو امام ابن اسیر نے اس درغابہ میں نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی طرف سے خطبہ نکاح حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے پڑھا۔ خیر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جناب ابو طالب نے پڑھا ہو یا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے، اس لیے کہ یہ معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کے واقعات ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ لہٰذا اس حوالے سے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی طرف سے حضور کے چچا نے خطبہ نکاح پڑھا، اور دوسری طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے جو ہے خطبہ نکاح حضرت ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا ذات تھے انہوں نے پڑھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا عمر بن اسد نے پڑھا۔ یہ اس زمانوں میں ایک معروف جو ایک سیٹ اپ تھا، ماحول تھا، وہ یہی تھا کہ معمول یہی تھا کہ جب نکاح ہوتا تھا تو دونوں طرف کے جو دونوں یعنی لڑکے اور لڑکے والوں کی طرف سے لوگ جو جمع ہوتے تھے، ان کے جو بڑے تھے وہ اپنے اپنے قبائل کے کے حوالے سے معلومات دیتے تھے یا ان کے فضائل کمالات بیان کرتے تھے۔ یہ ایک خطبہ کا مطلب سیٹ اپ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے نکاح مبارک کے حوالے سے کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی اولاد اطہار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے جو ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن منور سے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے شہزادے صاحبزادے حضرت قاسم، جن کی یہ نام مبارک کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے، وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 29 یا 30 سال تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 33 سال کی عمر مبارک تھی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رسول پاک کی جو ہے دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور پھر تقریباً 1 سال کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ ام کلثوم جو رسول پاک کی تیسری صاحبزادی ہے ان کی ولادت ہوئی۔ اور جو چوتھی صاحبزادی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور جو جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے سال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن منور سے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم، آپ کی اولاد اطہار میں صرف حضرت ابراہیم ہیں کہ جو حضرت ماریہ کی بتیا جو ہے کہ بطن منور سے ہیں۔ باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اطہار جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن منور سے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے بھی اور 10 سال بعد یعنی 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی ساتھ ان کی رفاقت رہی۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے نکاح کے ہوتے ازواج مطہرات میں واحد حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام سرکار کی ذات نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی وہ ہستی ہیں کہ نبی سب سے پہلے جس ہستی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنے پاس آنے والے
پیغام یعنی جبریل علیہ السلام کی اپنی نبوت کی جو سب سے پہلے جس کو خبر دی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے، سب سے پہلی خبر جس ہستی کو دی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اس موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر جو ہے اس وقت کپ کپی طاری تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات گار تشریف لائے، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا۔ اس موقع پر جب رسول پاک نے خبر دی تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں چند ایسے کلمات مبارکہ عرض کیے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کو مزید اور محبتیں عطا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کو مزید اس سے جو ہے تسلی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ڈارس بندھائی۔ اور سب سے پہلے نماز سب سے پہلے جس ہستی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، خواتین میں جس ہستی نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی ذات ہی ہے۔ اور مردوں میں جس ہستی نے سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کی مجلس نکاح میں بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جس ہستی کے ساتھ سب سے پہلی نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلی نماز پڑھی ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ تھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر اپنی وصال باکمال تک ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام سرکار کے شانہ بشانہ رہنے والی خاتون اور جو ہستی ہیں وہ عظیم ذات جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کسی بھی مشکل موڑ پر، کسی بھی مشکل وقت میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے ساتھ نہ ہوں، بلکہ اپنا مال بھی سارا کے سارا رسول پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین پر قربان کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے ہر موڑ پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شانہ بشانہ رہیں، اور ان کی عظمت اور شان کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول پاک سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھیں کہ جبریل علیہ السلام آگے ایک حدیث میں یہ جملہ صاف موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو رب کا بھی سلام کہیے اور میرا بھی سلام کہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے جو دوسری عرض کی ہے، عرض کیا حضور ان کو بشارت دیجئے، ان کے رب نے ان کے لیے جنت میں ایک خوبصورت ایسا موتیوں والا محل تیار کیا ہے جس میں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی ایسے معاملات ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک نے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے۔ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کا وصال باکمال ہوا۔ اس سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کا نکاح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے اور حضرت سیدہ زینب جو رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی ہیں ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی رضامندی کی وجہ سے فرما دیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی مطلب جو ہے نا خدمت میں ہر موڑ پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رہیں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا وصال باکمال ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات تعد میں ظاہری حیات طیبہ آخری حیات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو حضور نے ایسے یاد رکھا کہ ہر موڑ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار حضرت خدیجہ کا ذکر خیر فرماتے، بلکہ گھر میں جب گوشت پکاتے گھر میں گوشت پکاتے تو گوشت کے مختلف حصے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات کے ذکر خیر سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین محبوب کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے کسی خاتون پر اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ پر ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سرکار ہر موڑ پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد فرماتے۔ ایک دن میں نے عرض کر ہی دیا، حضور آپ ہر وقت
خدیجہ خدیجہ کہتے ہیں، کیا دنیا میں کوئی اور عورت خدیجہ 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 ہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے وہ تھی، پھر رسول پاک نے ہاں ہاں وہی تھی، وہ خدیجہ تھی۔ وہ اس وقت جب لوگوں نے میرا انکار کیا، لوگوں نے مجھے محروم کیا، خدیجہ میرے شانہ بشانہ رہیں، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات، یعنی اتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت فرماتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام سرکار کو یہ بات بھی ناگوار گزری، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی ذات والا صفات کا ذکر خیر حضور فرماتے رہتے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ جملہ بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کی، اللہ کی طرف سے خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی ذات وہ ہستی ہیں، وہ عظیم ذات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت کی ایک حدیث پاک سنیے، پھر آج کے درس کو کلوز کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے، بڑی صاحبزادی کے جو شوہر محترم تھے، حضرت ابو العاص بن ربیع، یہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے معاملات میں ہمیشہ ساتھ رہے، شعر ابی طالب میں بھی حضور کو کھانا وغیرہ پہنچانے میں ساتھ، مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول انہوں نے بعد میں کیا۔ بدر کی جنگ میں کافروں کی مطلب یہاں کہنے پر، ان کے زور دینے پر یہ کفار کی طرف سے آ گئے تھے، ابو العاص بن ربیع۔ اور جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور سیدہ زینب اس سے قبل مکہ شریف میں تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تھے، اور ابو العاص بن ربیع کے پاس ہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بدر کی قیدیوں کا معاملہ پیش ہوا، طے ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو جو ہے نا رہائی دے دی جائے۔ جب ابو العاص بن ربیع کی باری آئی، ان کے فدیے کے لیے حضرت سیدہ زینب جو حضور کی شہزادی ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کے فدیے کے لیے اپنا ہار بھیجا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی مطلب محبوبہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی شہزادی کو نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے سامنے پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فرمایا تو میری خدیجہ کی یادگار ہے۔ صحابہ کے مشاورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار جو ہے حضرت جو ہے نا سیدہ زینب کے لیے واپس فرما دیا، اور اس شرط پر ابو العاص کو رہا کر دیا کہ میری بیٹی سیدہ زینب کو تم مدینہ پاک بھیج دو۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جو بڑی صاحبزادی، ہجرت کے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو بڑی تکالیف آئیں، یہاں تک کہ ایک مطلب کافر کے نے آپ کو نیزہ مارا، اور آپ اونٹ سے زمین پر تشریف فرما ہو گئیں، آپ حاملہ تھیں، آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا، مطلب شدت کی زخمی ہوئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی، فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی اس جہت کے اعتبار سے کہ انہوں نے میری خاطر یہ اتنی تکالیف جو ہے مطلب برداشت کی ہیں، وہ میری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار ہیں۔ ابو العاص بن ربیع 6 ہجری میں جو ہے، وہ واقعہ تو تفصیلات لمبی ہیں، 6 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی شہزادی سیدہ زینب 8 ہجری میں ان کا وصال باقمار ہوا۔ بہرحال سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم ذات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سوا سیدنا حضرت ابراہیم کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن منور سے ہیں، باقی حضور کی 4 صاحبزادیاں، 2 صاحبزادے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن منور سے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات میں بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے ان کو سلام آتا ہے، جبریل علیہ السلام ان کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اپنے ان سب پیاروں کا پیار، محبت اور ادب ہمیں نصیب فرمائے، شریعت مطہرہ کے حکام و مسائل میں سیکھنے، ان پر عمل کرنے، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد